السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام جنازے کی کتاب، تالیف و تخریج حافظ عمران ایوب لاہوری حافظہ اللہ۔ معزز سامعین، اس کتاب میں جہاں حدیث کی عربی متن اور اردو ترجمہ آئی، وہاں پر ہم صرف اردو پر ہی اکتفا کریں گے تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے، اور تخریج مختصر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ لفظ جنائز جنازہ کی جمع ہے، جیم کے کسرہ کے ساتھ میت مراد ہے، اور بعض نے فتح سے بھی یہی مراد لیا ہے، یا کسرہ کے ساتھ میت اور فتح کے ساتھ وہ چارپائی مراد ہے جس پر میت ہو۔ علاوہ ازیں ایک قول اس کے برعکس بھی ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ وہ چارپائی مراد ہے جس پر میت پڑی ہو۔ لفظ جنائز باب جنازہ یجنزو ضرب سے مشتق ہے، جس کا معنی چھپانا مستعمل ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے لفظ جنائز میں جیم پر صرف فتح کو ہی ثابت کیا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتیں ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ابن ماجہ روایت صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اس نے عرض کیا، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ، انسان کے لیے موت کو یاد کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا مستحب ہے۔ المغنی۔ سید سابق شارح علیہ السلام نے موت کو یاد کرنے اور عمل صالح کے ذریعے اس کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ فقہ السنہ۔ فرمان نبی ہے کہ جو آج زندہ ہے وہ آج سے 100 سال بعد زندہ نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 1 ماہ قبل سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج جو جان زمین کی سطح پر زندہ ہے، اس پر 100 سال نہیں آئیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہے، اور ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، الصحیحہ۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دی، اس کی طرف عمر میں عذر نہیں چھوڑا۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی، کیونکہ اسے اس قدر طویل مدت تک مہلت دی ہے۔
لمبی عمر اور اچھے عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر تم میں زیادہ لمبی ہے اور عمل کے لحاظ سے وہ تم میں سب سے اچھے ہے۔ یہ روایت صحیح لغیری ہے، الصحیحہ۔ ابن آدم کی امید اس کی عمر سے بھی لمبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چور کو خط کھینچا، پھر اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا جو چور کو خط سے نکلا ہوا تھا۔ بعد ازاں درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چورکور کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خط کھینچے اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو درمیانی خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہے۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بوڑھے آدمی کا دل دو باتوں میں جوان ہی رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسرا لمبی امید میں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کی دو وادیاں بھی آ جائے تو وہ تیسری کا طلبگار ہوگا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے جبکہ میں اور میری والدہ گھر کی کسی دیوار کو درست کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، گھر ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت اس کے خراب ہونے سے بھی پہلے جلد آنے والی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ۔ سلیم ہلالی، اس دنیائی فانی کو آباد کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں لگانا مکروہ ہے۔ ہر جان سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، سورہ آل عمران۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، سورۃ الانبیاء۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہم دنیا میں خیر و شر کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہے ہیں اور تم نے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، سورۃ الزمر۔ یقیناً خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سورۃ الجمعہ۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک یہ موت جس سے بھاگنے کی تم کوشش کر رہے ہو بہرحال تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم ہر ظاہر و پوشیدہ چیز کا علم رکھنے والے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورۃ النساء۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، سورہ السجدہ۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرح بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنے ہاتھ بیل کی پشت پر رکھے، پھر اس کے لیے وہ ہے جو اس کے ہاتھ نے ڈانپ لیا کہ ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی دے دو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار فوت ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سوموار کے روز۔ صحیح بخاری و مسلم۔ موت سے مومن راحت حاصل کرتا ہے اور کافر سے دنیا راحت حاصل کرتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آرام پانے والا اور جس سے آرام حاصل کیا گیا ہے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی دنیاوی تھکاوٹوں اور اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور فاجر و گناہگار آدمی سے لوگ آبادیاں، درخت اور چارپائی آرام پاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ الترغیب و ترہیب۔ موت کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، سورہ قاف۔ موت کی سختی حق لے کر آن پہنچی، یہی ہے جس سے تو بھٹکتا پھرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ عمر کو شبہ ہے کہ ہانڈی کا کونڈا تھا یا ہانڈی کا کونڈا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سقرات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، پھر رفیق الاعلیٰ، حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا مت کرو کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ الترغیب و ترہیب لمحی الدین دیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے بھی موت کی شدت کو برا نہیں سمجھتی۔ صحیح بخاری۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہائے میرے والد کی تکلیف۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارے باپ کو وفات کے وقت ایسی تکلیف پہنچی ہے جو قیامت تک کسی کو نہیں پہنچے گی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، ابن ماجہ۔ شہید کو قتل کے وقت چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو قتل کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ہدایت الروات ترمذی وغیرہ۔ خودکشی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ پیتا ہی رہے گا، اور جس نے لوہے کی کسی ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں خود کو کسی چیز کے ساتھ قتل کیا اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے ہیں وہ یہاں سے اسی حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہم نے اتنا مال پایا کہ جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا، یعنی ہم نے عمارتیں تعمیر کرنی شروع کر دے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بھی کسی درپیش مصیبت و تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر ضرور ہی تمنا کرنا چاہتا ہو تو اس طرح کہہ لے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ البانی رحمہ اللہ، مریض کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ شیخ سلیم ہلالی، موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ موت کی تمنا سے ممانعت کی حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ وہ توبہ ہی کر لے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حالت مرض میں موت کی تمنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان موت کی تمنا مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ بقیہ زندگی میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے،
اور اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے تائب ہو سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، لہذا آپ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکام الجنائز للالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پر ہے۔ شہادت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نووی رحمہ اللہ، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے، بری موت سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والحدم والغم والحریق الی الآخر۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں بڑھاپے کی موت سے، بلندی سے گر کر مرنے سے، کسی ملبے وغیرہ کے نیچے دب کر مرنے سے، غم سے آنے والی موت سے، جل کر مرنے سے اور ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور وفات کے وقت شیطان کے حملے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری راہ یعنی جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے آنے والی موت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی۔ اچانک موت کافر کے لیے سزا اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پکڑ ہے۔ بیہقی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اچانک موت ناراضگی کی پکڑ کافر کے لیے ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ہدایت الروات، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب مومن بندے کا دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف سفر کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کی طرف اترتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہے۔ ان کے پاس جنت کے لباس کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب سے تا حد نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ مومن کے پاس آتا ہے، حتیٰ کہ ان کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ روح ایسے آسانی سے نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روح کو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے جنت کے لباس اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے وہ بہترین کستوری کی خوشبو آنے لگتی ہے جو زمین کی سطح پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اس کا وہ بہترین نام ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس لیے
اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف اس کے جسم میں لوٹا دو، پھر اس کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، جس کی تفصیل آئندہ عنوان کے تحت آئے گی۔ اور جب کافر کا دنیا سے روانگی اور آخرت کی طرف کوچ کا وقت آتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے پاس انتہائی بدبودار ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، وہ اس کے قریب سے تا حد نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح نکل کہ تیرا رب تجھ سے بڑا ہی ناراض ہے۔ اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، لیکن وہ فرشتہ اسے اس طرح کھینچ کر نکال دیتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ وہ اسے پکڑتا ہے اور ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ کر اس سخت بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے وہ بدترین مردار کی بدبو آنے لگتی ہے جو سطح زمین پر پائی جاتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے اور اس کا وہ سب سے برا نام بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورة الاعراف۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اس کا اعمال نامہ زمین کے نچلے حصے میں سجین میں رکھ دو، پھر اس کی روح کو زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِالرِّيحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورة الحج۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا اور پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا پھر ہوائیں اسے کسی گہری کھائی میں گرا دیتی ہے۔ پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ الترغیب و ترہیب لمحی الدین دیب مستوع۔ امام حازمی فرماتے ہیں کہ احمد کے راوی صحیح کے راوی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ جب مومن آدمی کو موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اللہ کے رحمت کی طرف نکل۔ یہ روایت حسن ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہے، یعنی بلو آئیز۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔
وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں، لیکن وہ کہتے ہیں تم دلہن کے مانند سو جاؤ، جس سے اس کے گھر والوں میں سے صرف وہی بیدار کر سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اس کا شوہر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر وہ منافق ہو تو کہتا ہے میں نے لوگوں سے جو باتیں سنی وہی میں نے بھی کہہ دی، مجھے کچھ علم نہیں۔ یہ سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ چنانچہ قبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر سکڑ جا، تو قبر اس پر سکڑ جاتی ہے اور اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ عذاب قبر میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائیں گے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ کون شخص تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے منادی اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کے لیے بستر بچھا دو اور جنت کا اسے لباس پہنا دو اور جنت کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو پہنچتی رہتی ہے اور اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد منادی آسمان سے آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بکا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی جانب اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہنم کی گرمی اور اس کی زہر آلود ہوا پہنچتی رہے گی اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا۔ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ ضرب لگائے گا تو اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے مابین سب سنیں گے اور وہ مٹی بن جائے گا، لیکن پھر اس میں دوبارہ روح لوٹا دی جائے گی اور یہ عذاب کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور
14ویں کی چاند کی مانند روشن کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ کافر پر قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، ہر سانپ کے 70 منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ کے ساتھ سر ہوتے ہیں۔ یہ سانپ کافر کو تا قیامت ڈستے رہیں گے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، الترغیب والترہیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ اب تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کی دیگچیوں جیسی بڑی بڑی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگ کی مانند ہے اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اسے بٹھا کر اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھا تو کہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت کا سامان لے کر آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، پھر اسے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا، یقین پر فوت ہوا اور تجھے یقین پر ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی قبر کو فراخ و کشادہ کر دیا جائے گا۔ اگر مرنے والا شک میں ہو، یعنی اسے اللہ اور رسول پر پختہ یقین نہ ہو، مراد کافر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا اور میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو شک پر زندہ رہا، شک پر فوت ہوا اور شک پر ہی تجھے اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس پر بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین میں پھونک دے تو زمین میں کوئی پیداوار نہ ہو، وہ اسے ڈستے رہیں گے۔ زمین کو حکم دیا جائے کہ اس کافر پر تنگ ہو جا، پس وہ اتنی تنگ ہو جائے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہ روایت حسن ہے، الترغیب والترہیب، مجموع الزوائد۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن آدمی کی قبر کو اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک حسین و جمیل چہرے والا خوبصورت لباس میں ملبوس آدمی آتا ہے، اسے عمدہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو اس خیر کے ساتھ خوش ہو جا جو تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مومن آدمی اسے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر مومن کہتا ہے اے میرے پروردگار، قیامت قائم کر دے۔ اسی طرح جب کافر کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کبھی چہرے والا بدترین لباس میں ملبوس ایک آدمی آتا ہے، اس سے انتہائی سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے اس چیز کی بشارت ہے جو تجھے بری لگتی ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کافر سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ یہ سن کر کافر کہتا ہے اے پروردگار، قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ روایت حسن ہے، الترغیب والترہیب۔ مومن آدمی کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیک آدمی کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے سورج یوں دکھایا جاتا ہے جیسے غروب ہونے والا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔
قبر میں میت کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنت والوں میں، اور اگر دوزخی ہو تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے روز قیامت اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ قبر سے زیادہ کوئی منظر وحشت ناک نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے دھاڑی تر کر لیتے۔ ان سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، مگر قبر کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس سے بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کبھی کوئی وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں قبر کے فتنے کا ذکر کیا کہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو مسلمان چیخ پڑے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں دجال کے فتنے کے قریب یا اس کے مثل آزمائے جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی چیخ و پکار اور وحشتناک آوازیں سنائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں، تم قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرو۔ عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر شروع کر دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے۔ اندر نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، عذاب قبر برحق ہے۔ صحیح بخاری۔ نووی رحمہ اللہ، جان لو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ، واضح سنت قرآن کے ظاہر اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ عذاب قبر ثابت ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ قبر کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس مقام کے لیے تیاری کر لو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔
عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں مزید بھی الفاظ ہے۔ فتنہ قبر سے کوئی محفوظ رہے گا۔ فتنہ قبر سے کون محفوظ رہے گا؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تمام مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ راہ جہاد میں سر پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی۔ راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہونے والا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فوت ہونے والے کے عمل کا ثواب ختم کر دیا جاتا سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو۔ اس کے عمل کا اجر اسے تا قیامت ملتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ جامع ترمذی۔ پیٹ کی بیماری سے ہلاک ہونے والا۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ دونوں یہ خواہش کر رہے تھے کہ وہ اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جسے پیٹ کی تکلیف قتل کر دے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ دوسرے نے جواب میں کہا، کیوں نہیں؟ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں فوت ہونے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لیں گے۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی۔ کثرت سے سورۃ الملک کی تلاوت کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تبارک یعنی سورۃ الملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ یہ روایت حسن ہے، السلسلہ الصحیحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی۔